بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ معزز سامعین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی بجامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام تفسیر مظہری کا سلسلہ وار درس جاری ہے، اور اس میں سورہ نساء کی آیت نمبر 58 سے آج ہمارے درس کا آغاز ہے، اور اس میں خانہ کعبہ کی جو کنجی یعنی جو چابی تھی، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے وہ چابی ان کو دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کیا کہ اللہ کی امان میں لو۔ حضور علیہ السلام اٹھے، بیت اللہ شریف کا دروازہ کھولے، طواف کیا، پھر آپ پر چابی لوٹانے کا حکم نازل ہوا، یعنی حضرت عثمان بن طلحہ کو چابی دیے جانے کا حکم آیا۔ حضور نے ان کو بلا کر ان کو چابی عطا فرمائی، پھر یہ آیت پڑھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ بے شک اللہ تعالی حکم فرماتا ہے تمہیں کہ ان کے سپرد کر دو امانتوں کو جو ان کے اہل ہیں، جو ان کے لائق ہیں، یعنی جس کی جو امانتیں ہیں ان تک پہنچا دو، اور جب بھی فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو فیصلہ کرو انصاف سے۔ بے شک اللہ تعالی بہت اچھی بات کی نصیحت کرتا ہے تمہیں، بے شک اللہ تعالی سب کچھ سننے والا، ہر چیز دیکھنے والا ہے۔ سعید نے اپنی یعنی ایک تفسیر میں حجاج بن جریج اور ازرقی نے مجاہد سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت عثمان بن طلحہ کے حق میں نازل ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے کعبے کی چابی لی، اور فتح مکہ کے روز فتح مکہ کے دن اس میں داخل ہوئے۔ آپ باہر نکلے تو یہ آیت تلاوت فرما رہے تھے۔ آپ نے عثمان کو بلایا، اسے چابی عطا فرما دی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ شریف سے باہر نکلتے وقت اس آیت کی تلاوت فرما رہے تھے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں نے آپ کو اس سے پہلے اس آیت کی تلاوت کرتے ہوئے نہیں سنا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہے کہ اس آیت کا نزول یعنی نازل ہونا بیت اللہ شریف کے اندر ہوا تھا۔ حضرت سعید بن مسیب سے بھی اسی کے مانند مروی ہے۔ اس میں یہ الفاظ ہیں کہ اے بنی طلحہ، ہمیشہ کے لیے اسے لے لو، تم پر کافر کے علاوہ کوئی ظلم نہیں کرے گا۔ ابن سعد نے ابراہیم بن محمد سے روایت کیا، انہوں نے اپنے والد سے، اور محمد بن عمرو نے اپنے شیوخ سے روایت کیا کہ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ ہجرت سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے مکہ مکرمہ میں ملے، آپ نے مجھے اسلام کی طرف دعوت دی۔ میں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے تم پر تعجب ہو رہا ہے، تم یہ طمع یعنی خواہش رکھتے ہو کہ میں تیری اتباع کروں گا، پیروی کروں گا، جبکہ تم نے اپنی قوم کے دین کی مخالفت کی، اور تم ایک نیا دین لے کر آئے ہو۔ ہم دور جاہلیت میں پیر اور جمعرات کے دن بیت اللہ شریف کے دروازے کو کھولتے تھے۔ ایک دن آپ آئے اور لوگوں کی معیت میں لوگوں کے ساتھ اندر داخل ہونے کا ارادہ کیا۔ میں نے آپ کے لیے دروازہ بند کر دیا اور تلخ کلامی کی، کچھ کڑوے الفاظ کہے، آپ نے بڑی بردباری کا مظاہرہ کیا، پھر فرمایا اے عثمان، شاید تم ایک روز چابی میرے ہاتھ میں دیکھو گے، جسے میں چاہوں گا اسے دوں گا۔ میں نے کہا کہ یقیناً اس وقت قریش ہلاک ہو چکے ہوں گے، اور رسوائی یعنی ذلت ان کا مقدر بن چکی ہوگی۔ فرمایا کہ نہیں، بلکہ وہ آباد ہوں گے اور صاحب عزت ہوں گے اور کعبے میں داخل ہوں گے۔ یہ بات میرے دل میں بیٹھ گئی، میں گمان کرنے لگا، سوچنے لگا کہ ایک ایسا دن آئے گا، ایک دن ایسا ہو کر رہے گا
میں نے اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر لیا، مگر میری قوم میرے مسلمان ہونے پر میرے ساتھ سختی کرتی۔ جب فتح مکہ کا دن آیا، آپ نے مجھے فرمایا کہ عثمان چابی لاؤ۔ میں چابی آپ کے پاس لے آیا، آپ نے اسے مجھ سے لے لیا، پھر مجھے واپس کر دیا، فرمایا کہ اسے ہمیشہ کے لیے لے لو۔ اے عثمان، تم سے اسے ظالم کے علاوہ کوئی نہیں چھینے گا، یعنی جو چھینے گا بہت بڑا ظالم ہوگا۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے گھر کا امین بنایا ہے، امانت دار بنایا، معروف طریقے سے یعنی اچھے بھلائی کے طریقے سے تمہیں اس گھر سے جو ملے اسے لے لو۔ جب میں واپس پلٹا، آپ نے مجھے ندا دی، آواز دی، میں پلٹ کر گیا۔ آپ نے فرمایا جو کچھ میں نے تمہیں کہا تھا کیا اسی طرح نہیں ہوا؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت سے پہلے جو مجھے فرمایا وہ مجھے یاد آ گیا۔ میں نے عرض کیا کیوں نہیں؟ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ فاکہانی نے جبیر بن مطعم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب چابی جو ہے اسے عطا فرمائی تو فرمایا اسے چھپا کر رکھنا۔ زہری نے کہا کہ اسی وجہ سے عثمان جو ہے اس چابی کو چھپا کر رکھتے تھے۔ میں کہتا ہوں یعنی قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمہ فرما رہے ہیں کہ شاید اس حکم کی وجہ یہ تھی، یعنی چابی چھپا کر رکھنے کا حکم دینے کی وجہ یہ تھی کہ کئی لوگ اس کی طمع کرتے تھے، خواہش رکھتے تھے کہ چابی ان کے پاس ہو، جس طرح ہم نے ابن مردویہ کی روایت سے ذکر کیا کہ حضرت عباس نے اس کی طمع کی۔ ابن عابد اور ارزقی نے روایت کیا کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ ہمارے لیے بیت اللہ شریف کی دربانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت جمع کر دیجیے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عثمان بن طلحہ کو بلایا، فرمایا اے بنی طلحہ ہمیشہ کے لیے اسے لے لو، تم سے ظالم ہی اسے چھینے گا۔ عبدالرزاق اور طبرانی نے زہری سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیت اللہ شریف سے نکلے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہمارے خاندان کو نبوت اور حاجیوں کو پانی پلانا اور کعبے کی دربانی دی گئی، کعبے کی خدمت دی گئی، کوئی قوم ہم سے بڑھ کر نصیب والی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کی بات کو ناپسند فرمایا، پھر آپ نے عثمان بن طلحہ کو بلایا اور چابی دے دی، فرمایا اسے چھپا کر رکھو۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ فتح مکہ کے روز یعنی فتح مکہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو عثمان نے جو ہے بیت اللہ شریف کا دروازہ بند کر لیا اور چھت پر چڑھ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے چابی طلب کی، چابی منگوائی، آپ سے عرض کی گئی، آپ سے کہا گیا کہ وہ عثمان کے پاس ہے۔ اس نے چابی دینے سے انکار کر دیا اور کہا کہ اگر میں یہ جانتا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو میں انہیں چابی دینے سے انکار نہ کرتا، یعنی مجھے یہ پتہ نہ تھا کہ وہ حضور علیہ السلام چابی طلب کر رہے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی گردن مروڑی اور اس سے چابی لے لی، دروازہ کھولا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں داخل ہوئے، 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو حضرت عباس نے چابی کا سوال کیا، چابی مانگی کہ انہیں عطا کی جائے، چابی دے دی جائے تاکہ حاجیوں کو پانی پلانا اور بیت اللہ شریف کی دربانی نگہبانی یعنی ان کے لیے جمع ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ چابی عثمان کو واپس کر دو اور اس سے معذرت کرو، عذر پیش کر دو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے ہی کیا کہ عثمان بن طلحہ نے کہا کہ تم نے پہلے زبردستی کی، اذیت دی، تکلیف دی، اب تم آئے ہو اور نرمی کر رہے ہو، تو اب تو آیا ہے نرمی کی بات کرنے کے لیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے بارے میں حکم نازل فرمایا ہے، اور آیت پڑھ کر سنائی تو عثمان نے کہا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ چابی اسی کے پاس رہی، اور جب وہ فوت ہوا یعنی حضرت عثمان کا انتقال ہوا تو اس نے چابی اپنے بھائی شیبہ کو دی۔ یہ چابی اور بیت اللہ شریف کی دربانی
تا قیامت تک جو ہے اس کی کے خاندان میں رہے گی، حضرت عثمان بن طلحہ کے خاندان میں قیامت تک چابی رہے گی۔ الحمدللہ آج بھی چابی انہی کے خاندان میں ہے۔ فائدہ، آیت کا نازل ہونا اگرچہ عثمان بن طلحہ کو بیت اللہ شریف کی چابی دینے کے بارے میں ہوا، لیکن آیت اور الفاظ کے عموم کی وجہ سے، عام ہونے کی وجہ سے ہر امانت اس کے مستحق کے حوالے کرنے کا فائدہ دیتی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایسا کم ہی ہوا، یعنی بہت کم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا ہو اور یہ کلمات نہ کہے ہو کہ اس آدمی کا ایمان نہیں جس میں امانت نہیں، لا ایمان لمن لا امانت لہ، اور اس آدمی کا دین نہیں جو وعدے کا پکا نہیں۔ اسے بیہقی نے شعب الایمان میں روایت کیا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ اور حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضور علیہ السلام نے نفاق کی علامتیں ذکر کی، فرمایا کہ جب اسے امین یعنی امانت دار بنایا جائے، کوئی امانت اس کے پاس رکھی جائے تو خیانت کرے۔ صحیح بخاری کتاب الایمان باب علامت المنافق جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 10۔ اس میں یہ ہے کہ روایت کے اندر ایک جگہ یہ بھی ملتا ہے کہ جب اس کے پاس جیسے امانتیں رکھی جائے، امین بنایا جائے تو خیانت کرے۔ یہاں حاشیے میں اور اس کی تفصیل ذکر کی، کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، سب سے پہلے یعنی لوگوں کے درمیان سے سب سے پہلے امانت اٹھا لی جائے گی، نماز آخر تک باقی رہے گی، بعض نمازیوں میں کوئی خیر نہیں۔ اسے حکیم نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، ابن جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ اس میں خوشحال اور تنگ دست کو کوئی رخصت نہیں دی گئی۔ بیہقی نے میمون بن مہران سے روایت کیا، 3 چیزیں ایسی ہیں جو نیک اور بد کو ادا کی جائیں یعنی صلہ رحمی رشتہ دار کو نیک ہو یا بد، یعنی 3 چیزیں ایسی ہے کہ اس کو ادا کرنا چاہیے چاہے نیک ہو یا بد۔ جیسے رشتہ داری ہے اس کو نبھانا کرنا چاہیے، صلہ رحمی کا جو معاملہ ہے، رشتہ دار چاہے نیک ہو یا بد۔ امانت جو ہے مستحق کو دی جائے چاہے وہ نیک ہو یا بد، یعنی جو امانت کا حقدار ہے اس کو دینا چاہیے۔ اب جو حقدار اگرچہ نیکوکار ہو یا گنہگار، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وعدہ پورا کیا جائے، نیک سے کیا ہو یا بد سے یعنی برے سے۔ عبد الرزاق ابن ابی شیبہ، عبد بن حمید، ابن منذر، ابن ابی حاتم اور بیہقی نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا کہ اللہ کی راہ میں شہادت، خدا کی راہ میں شہید ہونا تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے، مگر امانت روز قیامت یعنی امانت کو چھوڑ کر تمام گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ قیامت کے دن ایک آدمی کو لایا جائے گا، اگرچہ اسے فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں قتل کیا گیا ہو، مارا گیا ہو، اسے حکم ہوگا امانت ادا کرو۔ وہ عرض کرے گا کہاں سے ادا کروں، دنیا تو ختم ہو چکی۔ حکم ہوگا اسے جہنم کے گڑھے کے پاس لے چلو، اسے لے جایا جائے گا، امانت کی شکل کی چیز ہوگی جو جہنم کے گڑھے میں پڑی ہوگی، وہ اسے اٹھائے گا اور اوپر چڑھنا شروع کرے گا، یہاں تک کہ جب وہ گمان کرے گا کہ وہ اس سے نکلنا چاہتا ہے وہ امانت اس کے کندھے سے پھسل جائے گی، وہ گڑھے میں گر پڑے گی، وہ بھی ساتھ ہی اس میں ہمیشہ کے لیے گر پڑے گا۔ زازان نے کہا کہ میں نے حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا، میں جو حضرت برا بن عازب کے پاس آیا تو میں نے کہا کہ کیا تو نے وہ نہیں سنا جو تیرا بھائی کہتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سچ کہتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور مذکورہ آیت یعنی اس سے پہلے جو آیت ذکر کی گئی اس میں اس کو تلاوت کی، کہا کہ نماز میں امانت ہے، غسل جو ہے غسل جنابت میں امانت ہے، گفتگو میں امانت ہے، کیل یعنی تولنے میں امانت ہے، وزن میں امانت ہے، دین میں بھی امانت ہے، اور یا پھر دین بولے تو قرض میں بھی امانت ہے، اور سب سے شدید مال میں، سب سے زیادہ سخت جو ہے مال کے تعلق سے ہے۔ یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے حاشیے میں اس کو ذکر کیا ہے۔ اب اس کے بعد جو ہے
فائدہ، امانت کی ادائیگی کا حکم جو ہے ودیعت کے مال میں محصور نہیں، یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو مال ودیعت کے طور پر امانت کے طور پر رکھا گیا اسی میں یہ گھرا ہوا ہے، محصور ہے، ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ہر کسی کا جو دوسرے پر حق ہوتا ہے اس کی ادائیگی کو بھی شامل ہے۔ جس طرح اس آیت کا سبب نزول یعنی نازل ہونے کا سبب دلالت کرتا ہے، اسی وجہ سے عظیم صوفیہ نے کہا کہ وجود اور اس کے توابع اور ممکن میں موجود، توابع کس کو کہیں گے؟ وجود اور اس کے توابع، یعنی مخلوق کا وجود ہو یا اس کے کمالات، یہ سب اللہ تعالیٰ کی عطا کیے ہوئے ہیں اور مخلوقات کے پاس بطور امانت کے ہیں۔ اب مخلوقات کا فرض ہے کہ اس میں خیانت نہ کریں، تو کہہ رہے ہیں کہ عظیم صوفیہ نے کہا کہ وجود اور اس کے توابع اور ممکن میں موجود ہر کمال یہ جو ہے بالذات نہیں بلکہ یہ واجب الوجود جل شانہ سے حاصل کردہ اور اس کی طرف سے عطا کردہ امانت ہے، دی ہوئی ایک امانت ہے۔ اب اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ ان امانتوں کو ان کے مستحقین کے حوالے کر دیا جائے، اس طرح کہ وہ اپنے آپ کو اس سے محروم خیال کرے، جس طرح سلطان یعنی بادشاہ جب کسی بھنگی یعنی صفائی کرنے والے اور جھاڑو دینے والے کو خلعت فاخرہ دے، یعنی فخر والی کوئی خلعت اور لباس دے، تو اس بھنگی پر لازم ہے کہ وہ ہر لمحہ ہر گھڑی اس لباس سے اپنے آپ کو محروم خیال کرے، یعنی بھئی میں اس لائق نہیں تھا، یہ تو مل گئی، اور اس خلعت کو بادشاہ کی عارضی عطا کردہ چیز سمجھے، یعنی کبھی بھی جا سکتی ہے، یہ تصور رکھے وہ صفائی کرنے والا۔ جب صوفی پر اس امر کا ملاحظہ، اس چیز کا لحاظ غالب آتا ہے تو حقیقت میں وہ اپنے آپ کو معدوم یعنی غیر موجود اور وجود اور تمام کمالات سے خالی جانتا ہے، اور اپنے آپ کو شر اور نقائص کا، شرور بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی برائیوں اور کوتاہیوں کا مبدأ یعنی بنیاد تصور کرتا ہے۔ یہ فنا کا مرتبہ ہے۔ پھر کبھی اس سے یہ عارضی رویت بھی ختم ہو جاتی ہے، عارضی طور پر وہ یہ جو تصور کرتا ہے، خیال کرتا ہے، یہ چیز بھی اس سے ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مرحلہ فنا الفنا کا ہے۔ پھر وہ اپنے نفس کو موجود پاتا ہے لیکن اپنے وجود کو اللہ تعالیٰ کی عطا اور اپنے آپ کو ایسی صفات سے متصف یعنی مالا مال پاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی صفات کا پرتو ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی بقا سے اپنے آپ کو باقی دیکھتا ہے۔ یہ بقا کا مرتبہ ہے۔ اسی کے متعلق اللہ تعالیٰ نے حدیث قدسی میں فرمایا کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے۔ صحیح بخاری کتاب الرقاق باب التواضع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 963 پر روایت موجود ہے۔ الحدیث، جب ایک صوفی اس مرتبے پر پہنچ جاتا ہے جسے فنا اور بقا سے تعبیر کیا گیا ہے، فنا اور بقا کے الفاظ کے ذریعے یعنی اس کو بولا گیا، جس کے لیے بطور کنایہ یعنی کنایے کے طور پر ایک صریح ہوتا ہے، کنایہ یعنی اشارے کے طور پر جو الفاظ استعمال ہوتے ہیں، تو ادائے امانت ذکر کیا گیا ہے، امانت کا ادا کرنا، یہاں پر یہ لفظ لایا گیا۔ اس مرحلے میں یہ تصور نہیں کیا جا سکتا کہ صوفی سے اپنے نفس کا تزکیہ صادر ہو، نفس کی صفائی وجود میں آئے، کیونکہ وہ نفس کو معدوم یعنی غیر موجود اور کمالات سے خالی دیکھتا ہے۔ اس لمحے کے لیے اس لمحہ یعنی اس گھڑی اس کے لیے جائز ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جو کمالات عطا کیے ہیں تو ان میں اللہ تعالیٰ نے جو کمالات عطا کیے ہیں ان کا ذکر کرے، اور جو فضائل مقامات اور معاملات میں اللہ تعالیٰ نے اس پر انعام کیا ہے ان کو زبان پر لائے، کیونکہ اس صورت میں کمالات جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوں گے، اللہ کی طرف نسبت ہوگی، اور ان کمالات پر جو تعریف ہوگی وہ صوفی کی نہ ہوگی بلکہ اللہ کی ہوگی۔ بس تمام محامد، تمام خوبیاں اور ثنائے یعنی تعریفات اللہ کے لیے ہوں گی، جس طرح اس آیت میں اشارہ ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ گویا یہ آیت اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے ساتھ متعلق ہے، جڑی ہوئی ہے، لا تزکوا انفسکم، اپنے آپ کو پاکیزہ نہ کہو، یعنی جو الفاظ ذکر کیے گئے ہیں
یہ 2 آیتوں کے حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى، یہ سورہ نجم میں سے ہے۔ اگلا حصہ الم تر الی الذین یزکون انفسهم، اس سورہ کی آیت نمبر 49 کا حصہ ہے، سورہ نساء کی آیت نمبر 49 کا حصہ ہے 49۔ شاید کاتب سے کوئی غلطی ہو گئی یا بطور اقتباس اپنے ان الفاظ کو ذکر کیا۔ بل اللہ یزکی من یشاء، ان کے درمیان جو ہے جملہ معترضہ ہے، اللہ جس کی پاکیزگی چاہتا ہے اسے پاکیزہ کرتا ہے۔ ان دونوں آیتوں کا معنی یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر نہ کرو، اپنے آپ کو پاکیزہ ظاہر نہ کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہتا ہے اسے اپنا نور عطا فرما کر یا اپنے کمال کے سمندر میں سے ایک چھینٹا جو ہے اللہ تبارک و تعالی عطا فرما کر پاکیزہ بنا دیتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم سے اپنے رب کے محامد میں سے، خوبیوں میں سے بعض صادر ہوں۔ اس بحث سے یعنی اللہ تعالیٰ کی تعریفات محامد، اس بحث سے تیرے لیے اس اعتراض کا جواب بھی آ گیا ہوگا، اس اعتراض کا کہ جو بعض جہال مشائخ یعنی جاہل شیخ کے ان اقوال پر کرتے ہیں جن میں اظہار فخر کا شعور دلایا جاتا ہے، کیونکہ یہ اظہار امانتوں کو ان کے مستحقین کے حوالے کرنے کے بعد ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت کے بعد حکمت کے مطابق بطور تحدیث نعمت کے ہوتا ہے، واللہ عالم۔ اذا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم، یہاں پر جو ہے اذا حکمتم جو آیا ہے تو اذا جو ہے یہ ظرف کلام محذوف، یہ ظرف جو ہے اذا جو ہے ظرف کے لیے آتا ہے تو کلام محذوف کے متعلق ہے، یعنی یہاں ایک کلام چھپا ہوا ہے تو اس سے متعلق ہے جس پر ما بعد کلام دلالت کرتی ہے۔ بعد والا کلام بتا رہا ہے کہ پہلے کچھ پوشیدہ ہے۔ تقدیری عبارت اس طرح ہوگی وَيَأْمُرُكُمْ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِذَا حَكَمْتُمْ، اللہ تعالیٰ تم کو حکم دے رہا ہے کہ تم عدل کے ساتھ فیصلہ کرو جب فیصلہ کرو، یعنی جب تم فیصلہ کرو۔ یہ محذوف کلام کی تفسیر ہے۔ یعنی ایک چھپے ہوئے کلام کی تفسیر ہے، اس کا اعراب میں کوئی محل نہیں، کوئی مقام نہیں۔ عدل کا حکم بھی ادائے امانت سے، امانت کی ادائیگی سے تعلق رکھتا ہے، اس میں کوتاہی کرنا خیانت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے عامل بنا دیجئے، یعنی وصولی وغیرہ پر جس کو بھی مقرر کیا جاتا ہے، تو فرمایا اے ابو ذر تو ضعیف ہے، یعنی کمزور ہے، جبکہ یہ امانت ہے، لوگوں کے مال وغیرہ کی نگرانی اور سارے معاملات دیکھنا یہ امانت ہے۔ قیامت کے دن یہ رسوائی اور ندامت ہے، شرمندگی ہے، مگر جس نے اسے حق کے ساتھ لیا اور اس کا حق ادا کیا۔ ایک اور روایت میں ہے، فرمایا ابو ذر میں تجھے کمزور جانتا ہوں اور میں تیرے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اپنے لیے پسند کرتا ہوں، 2 آدمیوں پر بھی امیر نہ بننا اور یتیم کے مال کا والی نہ بننا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ اس کے بعد جن چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے وہ بھی امانت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی اطاعت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور حاکموں کی اطاعت۔ نعم ما یعظکم بہ، تو نعمہ میں جو ما ہے وہ منکرہ ہے، ما جو ہے نکرہ ہے، ما نکرہ ہے، معرفہ نہیں، تمیز کی حیثیت سے منصوب ہے، اس کی صفت یعظکم ہے یا موصولہ ہے، اور فاعل ہونے کی حیثیت سے مرفوع ہے۔ تقدیر کلام اس طرح ہوگی کہ نعم شیئا یا نعم الشیء الذی، بہترین چیز۔ مخصوص بالمدح محذوف ہے، یعنی امانت ادا کرنا یا حکم میں عدل کرنا، انصاف کرنا۔ نعمہ تب کس چیز کے تعلق سے کہا جا رہا ہے؟ مخصوص بالمدح، ایک مخصوص بالضم ہوتا ہے، ایک مخصوص بالمدح، تو کہہ رہے ہیں مخصوص بالمدح یہاں پر چھپا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی تمہارے اقوال اور فیصلوں کو سننے والا ہے، تمہاری باتوں کو۔ ان اللہ کان سمیعا بصیرا، اور امانتوں میں جو کچھ تم کرتے ہو اسے دیکھنے والا ہے۔
حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ انصاف کرنے والے نور کے ممبروں پر ہوں گے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دائیں طرف ہوں گے، اس کے دونوں ہاتھ دائیں ہیں، یعنی یہ متشابہات میں سے ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جسم ہونے سے پاک ہے، یعنی اب جیسا کما یلیق بشان ہی کہنا چاہیے، جیسا اس کی شان کے لائق ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے فیصلوں اور اپنے گھر والوں اور جن کا انہیں والی بنایا گیا اس میں عدل کرتے ہیں، یعنی انصاف کرتے ہیں۔ صحیح مسلم جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 121، اسے امام مسلم نے روایت کیا۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب ترین اور عضو مجلس کے اعتبار سے سب سے قریبی امام یعنی امیر عادل ہوگا، یعنی انصاف کرنے والا حکمراں ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مبغوض یعنی ناپسندیدہ اور جنہیں سب سے زیادہ عذاب میں ڈالا جائے گا وہ ظالم امام ہے، ظالم بادشاہ ہے۔ ایک روایت میں مجلس میں سب سے دور کے الفاظ ہیں، یعنی سب سے دور وہ ہوگا۔ جامع ترمذی کتاب الاحکام باب فی الامام العادل۔ قیامت کے دن سب سے مبغوث یعنی ناپسندیدہ کے بجائے سب سے دور اللہ تعالیٰ سے وہ شخص ہوگا جنہیں سب سے زیادہ عذاب میں ڈالا جائے گا، وہ ظالم بادشاہ ہے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا، جامع ترمذی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 159، حوالہ بھی نوٹ کر لیں آپ۔ اور امام ترمذی نے روایت کیا اور فرمایا یہ حدیث حسن غریب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سائے میں یعنی عرش کے سائے میں کون آگے ہوں گے؟ صحابہ نے عرض کی کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جب انہیں حق دیا جائے تو اسے قبول کریں، جب ان سے سوال کیا جائے یعنی کچھ مانگا جائے تو ادا کریں، اور لوگوں کے حق میں اسی طرح فیصلہ کریں جس طرح اپنے حق میں فیصلہ کرتے ہیں۔ شعب الایمان باب فی ان یحب المسلم لاخیہ جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 504۔ اسے امام احمد نے روایت کیا۔ امام بیہقی نے شعب الایمان میں اسی کے مثل یعنی اسی کے مانند حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت نقل کی۔ تو یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 58 کو ہم نے تلاوت کیا، ایک ہی آیت کی ایک نشست ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں آیت نمبر 59 سے ہمارے درس کا آغاز ہوگا۔ وصلی اللہ تعالیٰ وسلم علی خیر خلقہ سیدنا و نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔